बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो 29 नवंबर की सुबह मैंने ये देखा कि पूरा पाकिस्तान जो है वो खुशियाँ मना रहा है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर लोग भरपूर अंदाज में अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। मैंने कुछ चीज़ें चेक की और फिर उसके बाद जो है वो मैंने भी अपने ट्विटर पर जाकर पोस्ट की कि शादमानियाँ, मुसर्रतें, खुशियाँ, मुस्कुराहटें, कहकहे, दिल बाग बाग, पूरा पाकिस्तान सरापा मुबारकबाद। अल्लाह ताला ये तमानियत सलामत रखे, इन लम्हों की खुशियाँ कभी कम ना हो, आमीन। सब यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। जीते रहें, फलें फूलें, आमीन। आगे बढ़ें। सालगिरह मुबारक सिद्दीक जान। हमारे दोस्त सिद्दीक जान की आज सालगिरह है। अल्लाह ताला उन्हें भरपूर कामयाबियाँ दे। सिद्दीक जान ने बड़ी मेहनत की है वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ वो आज हैं, और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में और बरकतें दे, आमीन। और अगर आपके पास इसके अलावा भी खुश होने की वजूहात हैं तो अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, मज़ीद खुशियाँ दे, और अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर करे, आमीन। हर आने वाला दिन हमारी खुशियों में इजाफ़ा करे और हर वो नाइंसाफ़ी जो हमसे हुई है उस नाइंसाफ़ी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब ले। हमें अपने निज़ाम इंसाफ में बहुत ज़्यादा ख़ामियाँ नज़र आती हैं, हमें नहीं दुनिया को भी नज़र आती हैं, इसलिए हमारी एक सर्टन रेटिंग है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब करने वाला है, उसके यहाँ कुछ भी हिसाब से खाली नहीं जाता। वो सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है। यकीन रखिए कि वो बेहतरीन इंसाफ करेगा, उन्हें भी गारत करेगा जिन्होंने अरशद शरीफ शहीद को कत्ल किया, नाहक कत्ल किया, जिन्होंने यहाँ अरशद शरीफ के लिए ज़मीन तंग की, अरशद शरीफ पे यहाँ मुकदमात किए। उस हुब्बुल वतन सहाफ़ी को उन्होंने गद्दार करार दिया, उसे छुपने पर मजबूर किया, पाकिस्तान से जाने पर मजबूर किया। वो दुबई चला गया, उसे वहाँ से निकलवाया, उसे वहाँ से जाने पर मजबूर किया। वो उसके बाद नैरोबी चला गया और फिर वहाँ उसकी जान ले ली गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गारत करे ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को ऐसी मौत आए कि उस मौत पर मौत भी कांप उठे, आमीन। और हमारी जो खुशियाँ हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सलामत रखे, आमीन। तो सिद्दीक जान को मुझे मुबारकबाद देनी थी सालगिरह की। वो मुबारकबाद मैंने इसीलिए दी, इसीलिए आपको थंबनेल पे लिखा हुआ नज़र आया था, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इसके बाद आप देखिए कि आज आपको नज़र ये आ रहा है, बल्कि गुज़श्ता कुछ 24 घंटों से ख़ास तौर पर नज़र आ रहा है कि पीडीएम पर लर्ज़ा तारी है, कपकपा रहे हैं ये लोग बाकायदा। वो एक अदद फिल्मी मीम हमारे यहाँ बड़ी वायरल होती है, जिसमें मैंने वो फिल्म नहीं देख रखी, लेकिन उसमें गालिबन मनोज बाजपेयी ने एक फ़ीमेल एक्ट्रेस का मुंह पकड़ रखा है और वो पूछ रहे हैं ज़ोर से पकड़ के कि कांप काहे रही हो। तो वो पीडीएम का वो वाला हाल है। लोग पूछ रहे हैं अगर कुछ नहीं हो रहा, असेंबली नहीं टूटने देंगे आप लोग बचा लेंगे, इमरान खान को उसका दाव लगाने पर आप मजबूर कर देंगे कि वो ना लगाए, आप सब कुछ रोक लेंगे, तो फिर इत्मीनान रखिए, फिर इतनी परेशानी क्यों है? कांप काहे रहे हैं ये बता दीजिए, बल्कि टांग काहे रहे हैं ये भी बता दीजिए। तो हुआ क्या है देखिए, पंजाब असेंबली को बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनसे रब्ता किया है। और पीपल्स पार्टी के जो पंजाब में पार्लिमानी लीडर हैं हसन मुर्तज़ा साहब, ये एक वफ्द लेकर आज पहुंचेंगे मॉडल टाउन। वहाँ पर ये हमज़ा से मुलाकात करेंगे और इमरान खान को कैसे रोकना है असेंबली तोड़ने से, इस सिलसिले में मुशावरत की जाएगी। तो जो इमरान खान का असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान है, उसके बाद एक तो हमने देखा नून लीग का हंगामी इजलास हुआ, वहाँ मुशावरत हुई, ओवरसीज़ यहाँ मुशावरत हुई, यहाँ एक से ज़्यादा जगहों पर मुशावरत हुई। शहबाज शरीफ साहब अलग मुशावरत के लिए बैठ गए, हमज़ा अलग बैठ गए, बाऊजी अलग बैठ गए, फ़ोन पे इनके राब्ते अलग हो गए, बल्कि फ़ोन पे नहीं, फ़ोन तो टैप हो जाता है। ये जो एप्लीकेशंस हैं ख़ास तौर पर फेस टाइम, इस पर इनके राब्ते अलग हो गए। वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कहें या फिर तहरीक अदम एतमाद लाएं, इस सिलसिले में इन्होंने गौर किया। राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि हम एतमाद का वोट लेने का कह देंगे। अब मसला यह है कि यहाँ 190 का नंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, 186 वो गोल्डन नंबर है जो दरकार है, नहीं है। PMLN और पीपल्स पार्टी के पास ये नंबर नहीं है। ये लोग 6 डिजिट्स पीछे हैं, हुकूमती इत्तेहाद
4 ڈیجٹس آگے ہے. تو یہ لوگ جو ہیں وہ کمفرٹیبل ہیں حکومتی اتحاد، اور اسی لیے یہ تمام تر پریشانی ہے. حمزہ شہباز جو ہیں وہ ارکان اسمبلی کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. 2 گھنٹے یہ اجلاس جاری رہا جس میں حمزہ شہباز نے کہا کہ تمام آپشنز استعمال کریں گے، ہر حد تک جائیں گے، پنجاب اسمبلی بچائیں گے. یہ ایک وقت میں ہم نعرہ سنتے تھے، کراچی میں ہم نے بہت سنا کہ یہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں، میں صرف مذہبی نہیں کہتا ان کو، ان کے درمیان اپنے اپنے علاقے میں مساجد کے حصول کی لڑائی ہوتی تھی، تو وہ ایک نعرہ لکھا جاتا تھا، جوانیاں لٹائیں گے، مسجدیں بچائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کسی بھی صورت میں پنجاب اسمبلی بچائیں گے. عطا تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی بچانے کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے. تو وہ اب فلموں میں ہوتا ہے آخری حد جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ لیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا اگر تجھے یہاں سے گزرنا ہے. تمام آپشنز استعمال کریں گے. عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ یہ فرما رہی ہیں کہ پنجاب اسمبلی گجرات کی نہیں پورے صوبے کی اسمبلی ہے. تو کون انکار کر رہا ہے اس بات سے؟ ان کے پاس جو 190 نمبر ہے وہ گجرات کی سیٹیں تھوڑی ہیں، وہ پورے صوبے کی سیٹیں ہیں. تو یہ پورے صوبے کی اسمبلی ہے، غنڈہ گردی نہیں چلے گی. اسمبلی کوئی اخروٹ نہیں ہے، یعنی ہم توڑنے نہیں دیں گے. اسمبلی ہے یہ اخروٹ نہیں ہے کہ آپ توڑ سکے. اب یہ لوگ جو نا بڑا بینک کر رہے تھے، بڑا بھروسہ کر رہے تھے چودھری پرویز الہی صاحب پہ کہ وہ تو جب وزیر اعلیٰ بن جائے گا تو وہ کہاں توڑے گا اسمبلی، عمران خان کا مان توڑے گا، بھروسہ توڑے گا عمران خان کا، وہ اسمبلی نہیں توڑے گا، وہ انکار کر دے گا. یہ ان کے یہاں پر چلیں، یہاں پر تو وہ والے صحافی نہیں جو لندن میں ہوتے ہیں کہ ان کے آگے ٹرے رکھ دی جاتی ہے کہ جی یہ اندر سے بچ کے آئیں برگرز آپ بھی کھا لیں، تو وہ بیچارے اٹھا کے برگرز وغیرہ کھا لیتے، اور وہ نیچے رکھ دی جاتی ہے ٹرے زمین پر. تو یہاں تو وہ والے نہیں ہیں، یہاں پر الگ طریقہ ہے، یہاں پہ ٹرے نہیں رکھی جاتی. بہرحال تو وہ صحافی بھی شور مچا رہے تھے. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان توڑ کے دکھائیں، اب یہ کرے، وہ کہہ چکا بھائی توڑ دوں گا اسمبلی، اور وہ آپ کے کہنے پر نہیں ہے، وہ اپنے کہنے پر کام کرے، اپنے طریقے سے کام کرے گا. پرویز الہی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ہدایت پر اسمبلی توڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. مونس الہی نے کہا 1 منٹ نہیں لگائیں گے، پرویز الہی نے کہا آدھا منٹ نہیں لگاؤں گا، جو انہوں نے کہا ہے. اور پی بی اے کا وفد تھا، یہ شکیل مسعود صاحب ہیں، ڈان کی سربراہی کرتے ہیں، ان کی اور سیکرٹری جنرل میاں عامر محمود صاحب دنیا نیوز والے، ان کی قیادت میں اس وفد نے ملاقات کی. اور وزیر اعلیٰ صاحب نے، پرویز الہی صاحب نے وفد کو جو واجبات ہیں میڈیا کے ان کو فوری ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی، اور پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن پی بی اے کے جو نومنتخب عہدیدار ہیں ان کو مبارکباد دی. اور پرویز الہی نے کہا کیا ان سے، اب یہ چینل مالکان ہیں، ان کو جو چیز کنوے کی گئی ہے اٹ ول ہیو اٹس امپیکٹ. انہوں نے یہ کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اپوزیشن والے صرف نعرے لگا سکتے ہیں، عدم اعتماد لانا ان کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ نمبر نہیں ہے. تحریک عدم اعتماد کا جسے بھی شوق ہے وہ لے آئے تحریک عدم اعتماد. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اسمبلی ان سیشن ہو تو عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی. یہ اجلاس اسی لیے جاری ہے، چل رہا ہے مسلسل، اور یہ اجلاس رکے گا تو تحریک عدم اعتماد آئے گی. اب یہ کر ہی نہیں سکتے قانونی طور پر. یہ لوگ وہ ہیں جو کہہ رہے تھے بار بار، میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا عمران خان کو سیاست نہیں آتی. اب چودھری صاحب کہہ رہے ہیں چینل مالکان سے کہ عمران خان جب کہیں گے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیں گے. پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف اور قافلی کے اراکین کی تعداد 191 ہے، اپوزیشن اقلیت میں ہے، اقلیت میں ہی رہے گی، اور نہ تو گورنر راج لگ سکتا ہے. اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی نہیں کہا جا سکتا، چودھری پرویز الہی نے یہ بتایا ہے. اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی نہیں کہا جا سکتا. یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تمام کام آئین اور قانون کے دائرے میں کیے ہیں. دیکھیے ایک گھاگ کھلاڑی ہیں چودھری پرویز الہی صاحب اس میدان کے، وہ بڑی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنے اتحادیوں کو خود بھی باریکیاں اونچ نیچ سمجھا دی. عمران خان صاحب خود اپنے قانونی ماہرین سے، پنجاب میں اپنی ٹیم سے مکمل مشاورت کے ساتھ چل رہے تھے. تو وہ جو ممکن ہی نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کی فوری پکار آئی تھی، وہ پکار بھی دم توڑ گئی ہے. اب پنجاب اسمبلی چلیے، اور ایک لمحے کو مان لیجیے، پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ضمنی انتخاب کرائیں گے. ایک تو ضمنی انتخاب تباہی کا نسخہ ہے. آپ یہاں پنجاب اسمبلی میں اتنی بڑی تعداد میں سیٹوں پر، پورے سب سے بڑی اسمبلی، آپ الیکشن کروائیں گے تو ہوگا کیا؟ یا پاکستان تحریک انصاف پھر جیت جائے.
اور جیتنے کے بعد سب سے بڑے صوبے کی سب سے بڑی حکومت پاکستان کی، جس کے بغیر مرکز چلانا مشکل تھا، اسی لیے پنجاب چاہیے ہوتا ہے، وہ حکومت لینے کے بعد اگلے انتخابات میں جائیں آپ، یہ تو آ گئی اسمبلی 5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ پی ٹی آئے گا، تو پھر آپ جائیں گے انتخابات میں، اور سب سے بڑا صوبہ یہاں دینے کے بعد آپ جائیں گے انتخابات میں. میاں صاحب پریشان ہیں، یہ افورڈ نہیں کر سکتے میاں صاحب کہ اس صوبے میں حکومت ہو اور یہاں پر پھر اس صوبے کے بھی قومی اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہیں. میاں صاحب کو اندازہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو میاں صاحب یہ بھی نہیں کر سکتے. اب یہاں تو نگران سیٹ اپ نہیں ہوگا، تو یہ ایک عجیب مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں اور اسی لیے پریشان ہیں. اس کے علاوہ میں جاتے تھے آپ کو بتاؤں، ابھی آج صبح دیکھیں بڑی زیادتی کی بات ہے، جیو نیوز نے خبر چلائی ہے کہ سندھ کے کئی علاقوں میں 3 مہینے بعد بھی بارش کا پانی جمع ہے. 3 مہینے ہی تو ہوئے ہیں. اب وہ حکومت جو اعلان کر چکی ہے بار بار کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، بہت زیادہ بارش آتا ہے تو بہت زیادہ پانی آتا ہے، پھر وہ بہت زیادہ پانی جاتا بھی نہیں، اس کو نکالا جاتا ہے. اب کیا چاہ رہے ہیں یہ سندھ جیسے بڑے صوبے میں 3 مہینے میں بارش کا پانی نکال دیا جائے؟ مطلب گورننس کے مسائل ہوتے ہیں، دیگر مسائل ہوتے ہیں. بلاول اس صوبے میں ان علاقوں میں اتنا کام کر رہے ہیں کہ وہاں سے پولیس یہاں نہیں آ سکتی کہ یہاں انتخابات ہو جائیں، بلدیاتی انتخابات، تو کام کر رہے ہیں. نکل جائے گا پانی. 3 مہینے کیا ہوتے؟ 3 مہینے کچھ بھی نہیں ہوتے، نکل جائے گا پانی. میڈیا کو یہ بدتمیزی بند کر دینی چاہیے اس حکومت کے ساتھ. پانی ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے، نکل جائے گا انشاءاللہ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.